آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا کہ دوزخ سے رضی اللہ تعالی عنہ کہ دوزخ سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 6 سیکنڈ کا وعظ فرمایا. 6 سیکنڈ. پیارے شیخ کبھی کبھی فرماتے تھے گھڑیاں دیکھ لینا، اگر 7 سیکنڈ ہے میں دوبارہ پڑھوں گا اس کو. حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کا دلی میں بہت بڑا اجتماع میں بیان تھا. 104 بخار ہو گیا. اس زمانے میں ڈاکٹر کو بلایا گیا. اس ڈاکٹر نے کہا 10,000 روپے لوں گا اور ایک انجیکشن لگاؤں گا. 10,000 اس زمانے میں. محتم صاحب نے کہا یہ ایڈوانس دے دو بھائی، یہ بیان نہیں ہوگا تو کیا ہوگا. حضرت فرماتے ہیں کہ آدھے گھنٹے کے اندر بخار اتر گیا. پر میں ایک انجیکشن کا یہ اثر ہو کہ 104 بخار اتر جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک لفظ مبارک میں ہماری غفلت کا آپریشن ہو جائے اور ہماری غفلت کا بخار اتر جائے تو کیا معاملہ ہے؟ نہیں ہو سکتا. یہ 6 سے اصل میں قدر نہیں ہے. ایک اسلام آباد میں اللہ والے تھے مولانا انعام الحق صاحب، مجھ سے بہت محبت کرتے تھے. حضرت کے خلیفہ یہاں آتے تھے، پھر کہتے تھے کہ تم لوگ خوش نصیب ہو کہ تمہیں شیخ نزدیک مل رہا ہے، جب آؤ شیخ کے پاس آ جاؤ، کوئی پرواہ ہی نہیں. میں نے کہا حضرت جی آپ اللہ والے ہیں، اب میں آپ کے سامنے کیا بولوں. میں نے تو حضرت سے یہ سنا ہے کہ خوش نصیب وہ ہے جو عمل کرتا ہے. حضرت فرماتے تھے کہ تم جو دبا رہے ہو، تم جو میرے لیے کھانا لا رہے ہو، اس پہ تمہیں ثواب مل جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ دبانے سے نہیں ملیں گے، اللہ تعالیٰ نفس کو دبانے سے ملیں گے. اور حضرت فرماتے تھے کہ زیادہ تر شیخ کے نزدیک والے جو ہے محروم رہتے ہیں. تو ایک انجیکشن میں اثر ہو جائے، 6 سیکنڈ کی نصیحت دوزخ سے بچنے کے لیے ماشاءاللہ تو کہوں. 6 سیکنڈ کا واز، اور اگر 7 سیکنڈ ہوا حضرت نے دوبارہ وہ نصیحت پڑھی ہے. 6 سیکنڈ کے واز میں ہم جنتی ہو جائیں گے. لو بھائی، لیکن ایڈوانس جنتی اپنے کو نہیں سمجھنا ہے. اب میں وہ حدیث پاک کے الفاظ مبارک، اور آپ جس کو گھڑی دیکھنا ہے دیکھ لیں. اگر 7 سیکنڈ ہوگا میں دوبارہ پڑھوں گا. املک علیہ کا لسانک بل یسا کا کہتک وقتی اعلیٰ خطیتک. اب اس کی تشریح ساری زندگی ہوتی رہے گی. علماء اس کی تشریح کریں گے تو اس کا مزہ، علماء ربانی ان کا مزہ، کیونکہ ان کے دماغ میں وہ قرآن پاک کی آیت، یہ قرآن پاک کی آیت، یہ حدیث پاک، وہ حدیث پاک کو تو بیان ہی نہیں کر سکیں گے. ہمارے جیسا تو حضرت کی نقل کر کے یہ دروازہ کھلا ہوا ہے بھاگ جائے گا ابھی. لیکن اہل علم اللہ والے علماء ربانین اس کی تشریح نہیں کر سکتے. کر تو میں بھی نہیں سکتا، لیکن میں تو حضرت والا کی جو نقل بھی کروں گا پوری نہیں کر سکتا. املک علیہ کا لسانک، اپنی زبان کے مالک بنو. یہ تو حدیث پاک کو ہو گئی 6 سیکنڈ کی. اب وہ زیادہ سے زیادہ 5 منٹ اور بات ہوگی. املک علیہ کا لسانک، اپنی زبان کے مالک بنو، زبان تمہاری مالک نہ بنے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے زبان کے 20 گنا گنائے ہیں. اور آپ اس رمضان کے بارے میں کسی کتاب کو بھی آپ اٹھا کر دیکھ لیں، اہل حق کا اللہ والا ہو، عالم ہو، کسی کی بھی کتاب دیکھ لیں 2 نصیحتیں ملیں گی. آنکھ کی حفاظت کرنا، زبان کی حفاظت کرنا. سب گناہ چھوڑنا آسان ہو جائے گا، مزیدار ہو جائے گا. میری ماں بہن بہو بیٹیاں بھی سن رہی ہیں اور ضرور افطار کا انتظام کر رہی ہوں گی. آپ کی زبان کا اس وقت کیا حال ہے؟ 5 منٹ کے بعد بیان ختم ہوگا، اس کے بعد کیا حال ہے؟ اس بڑھاپے میں آ کر پتا چلا چغلی کیا ہے. بتاؤ، آج سے 4 یا 5 سال پہلے پتا چلا کینہ کیا ہے. جب پتا ہی نہیں تو میں گناہ میں ڈوبا ہوا ہوں نا. چغلی کا کیا پتا ہے کہ ادھر کی بات ادھر کرنا، جو میں نے اب تک سنا. میری غلطی ہے، مجھے پورا نہیں پتا، لیکن پہلی دفعہ حدیث پاک پڑھی اور آنکھوں نے دیکھی کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. چغل خور کیا ہے؟ یہ تو لکھا ہے کہ ادھر کی بات ادھر کرنا، لیکن آگے لکھا ہے کہ چغل خور وہ ہے جو جھوٹ بول کر دوسرے کے دل میں اپنے دوسرے رشتہ دار دوست وغیرہ کے لیے اس کے دل میں نفرت پیدا کرائے، دوریاں پیدا کرائے، اور پھر بکواس کر کے جا کر جھوٹی سچی بات ادھر سنائے. 2 دلوں کو جدا کر کے اور عجیب بات لکھی ہوئی ہے. مجھے اب یاد نہیں ہے، وہ میرے پاس فوٹو سیٹ ہے، 6-7 فوٹو سیٹ بڑی کتابوں سے کرائی ہوئی ہے میں نے، اس لیے کتاب کا نام مجھے یاد نہیں. ادھر کی بات ادھر پہنچانا اور اس طرح پہنچانا کہ دونوں میں جدائی اور دوری ہو جائے، اور وہ دونوں بڑے خوش ہیں کہ ہم لوگ آپس میں دور ہیں، اور کوئی ایسا بیچ میں نہیں ہو آتا جو ادھر کی بات ادھر کرنے والے کا ٹینٹوا دبائے. اور اگر شریعت پہ ہم عمل کریں 2 گواہ لاؤ بھائی. اچھا آپ نے یہ بتایا، رکو یہاں 1 منٹ، اب تو فون کرنا بھی آسان ہے.
ایک منٹ. اچھا انہوں نے یہ کہا 1 منٹ ملایا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ ایک صاحب آئے ہوئے بتا رہے ہیں آپ نے میرے لیے یہ کہا ہے. کیا میں نے تو نہیں کہا. کل لے اسے بات کرو, میں مائک بھی بولتا ہوں, اب آئندہ آئے گا بھی نہیں. ہمیں مزہ آتا ہے غیبت سننے میں, چٹنی سننے میں. ہاں اور کیا کہا, اور کیا کہا, وہ اور 4 باتیں بڑھائے گا, اور کیا کہا, اور اب بس دونوں دلوں میں جدائی کرا دی اور خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے 2 دلوں کو جدا کر دیا. یہ چغل ہو رہی ہے, یہ زبان کا گناہ ہے. جب مجھے معلوم ہی نہیں ہے تو میں کیا اپنی اصلاح کراؤں گا. جو میری ماں بہن بہو بیٹیوں, افسوس کے رمضان کے مہینے میں بھی, میں ابھی اس مہینے کی تو مجھے خبر نہیں, پچھلے سال کی بتا رہا ہوں کہ رمضان کا, اب یہ بھی بڑھاپے کی. اور سنو بات آپ, الحمدللہ مسائل میں ہم نہیں بولتے اللہ کی رحمت سے, کیونکہ اپنے آپ کو گرفتار کروانا ہے اللہ کے پاس, نعوذ باللہ. اس لیے مسائل میں خاموش. جن کے لیے اللہ فرما رہے ہیں الرحمن فصل بھی خبیرہ, ان کو اختیار ہے, ان سے ہم پوچھیں گے. لیکن ایک مسئلہ میں نے پوچھا نہیں تھا, میرے ذہن میں یہ تھا کہ عورتیں باریک دوپٹہ نہ پہنے گناہ ہے, سینہ نظر آ رہا ہے, بال نظر آ رہے ہیں. لیکن الحمدللہ میں نے یہ جو مسئلہ بتا رہا ہوں میں نے کسی کو بتایا نہیں, اور جب یاد آتا ہے شکر ادا کرتا ہوں میں نے نہیں بتایا. میرے دل میں تھا کہ باریک دوپٹے سے اکیلے میں نماز پڑھ سکتی ہیں. ابھی کچھ ماہ پہلے یا 1 سال پہلے مفتی محمد نعیم صاحب سے میں نے پوچھا تو فرمایا کہ تنہائی میں بھی نہیں پڑھنی ہے نماز باریک دوپٹے سے, اور دیور سے باتیں کرنا, دانت پھاڑ کر ہنسنا. یہ رمضان کا مہینہ افطار ہو رہا ہے, اللہ معاف فرمائے. پہلا اپنی زبان کی حفاظت. اب 2-3 منٹ میں نہیں بتا سکتا, یہ چند دن پہلے بتا دیا تھا. پورے 20 گناہ گن کے سنوائے تھے, اور اس میں ایک یہ بھی گناہ لکھا ہے زبان کی 20 آفتوں میں, ایک یہ بھی آفت لکھا ہے کہ علماء کو اور مفتی صاحبان کو ستانا, یہ بھی زبان کی آفت. اور فضول باتیں ان سے پوچھنا اور ان کی قیمتی وقت کو ضائع کرنا, یہ بھی لکھا ہوا ہے اس میں. ہمارا کوئی واسطہ ہی نہیں, اور پوچھ رہے ہیں دوسروں کو ٹارگٹ بنانے کے لیے. وَالْيَسَّا کا بیتک, اپنے گھر میں قرار پکڑو, نوکری پڑھائی خریداری کر کے گھر میں واپس آؤ. میری ماں بہن بہو بیٹیوں, کیا آپ کا اس پہ عمل ہے؟ کیا آپ کا ونڈو شاپنگ کی عادت نہیں ہے؟ کیا آپ جب مفتی صاحب نے فرمایا کہ تمہارے سر پر پتہ نہیں کیا عذاب آیا ہوا ہے, ہر وقت تمہیں ضرورت ہے کام کی ورنہ شوہر سے لڑائی کرتی ہو, اس کو چھٹی کہاں سے ملے گی اپنے دفتر سے؟ دکان کتنا بند کرے گا بار بار؟ تو چلو آپ 3 عورتیں چلی جائیں ساتھ میں, دین کی سمجھ والی, پردے کے ساتھ. لیکن یہ آپ نے مفتی صاحب سے پوچھا کہ ہم جا کر وہاں الگ الگ ہو گئی اور دکان والوں سے حسرت سے بات کر رہی ہیں, زبان کا کیا ہوا تمہارا, اور لچک زبان میں کتنی ہے تمہاری کم کرانے کے لیے. عقل پر عذاب ہے کہ وہ نام محرم کہہ رہا ہے کہ چائے پیجیے ٹھنڈا پیجیے, اور کیا کرے شیخ, وہ زبردستی کرتا ہے, اس کا دل دکھ جائے گا. اور تیرا جو خطرہ ہو گیا وہ ہدیہ لینے دینے سے محبت نہیں پڑتی, اور اس کی فیکٹری ہے پاکولا کی جس سے نکال کر تجھے پاکولا پلا رہا ہے, تیرے ہی پیسوں سے تو نکالے گا پاکولا وہ, اور اتنی دیر تو بیٹھے گی تجھے تو کوئی چیز پسند بھی نہیں آئی. اب تو چائے پی رہی ہے, چائے کیسے پیے گی, ٹھنڈا کیسے پیے گی؟ آپ تو برقع پہنتی ہو, آپ تو نقاب کرتی ہو, پھر آپ کیسے چائے پیتی ہو؟ آپ اس شیخ کو دھوکہ دے دو گے نا. تو اللہ تعالیٰ تو سب دیکھ رہے ہیں کہ وہاں الگ الگ ہو گئی, اور کوئی کہاں, اور 8 سے 3-3, 4-4 گھنٹے کوئی برابر کی مارکیٹ میں, کوئی ادھر کوئی ادھر. یہ سب قبر میں کام آئے گا. وقت کی اعلیٰ خطیئتک, اپنے گناہوں پر ہم روتے رہیں, اور اس پر بھی حضرت کا کتنا بیان ہے. اور رونا نہ آئے, رونے کی شکل بنا لیں. اسی حدیث بات پر میرا آج سے عمل ہو جائے, میں اللہ والا بن جاؤں گا. اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو اپنا خاص تعلق نصیب فرمائے.